رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والمشرکین والمنافقین والعاصین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد آل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خطابا لبنته سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء: یا فاطمہ ان نساء امتی یبکین علی نساء اہل بیتی ورجالہم یبکون علی رجال اہل بیتنا ویجددون العزاء جیلا بعد جیل فی کل سنہ۔ صلوات بھیجے محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج۔ میں نے مجالس کے سلسلے میں جو اربعین حسینی کی مناسبت سے جاری ہے، آج کی سلسلے کی تیسری مجلس اور اپنے خطاب کی آخری مجلس کے آغاز میں ابھی آپ کے سامنے سرکار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد وعجل فرج ارشاد کو پیش کیا ہے، جس میں حضور نے سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کی پیشین گوئی کی ہے، اور یہ بیان فرمایا ہے کہ حسین کی شہادت کس زمانے میں ہوگی۔ پھر دوسری پیشین گوئی یہ کی ہے کہ حسین شہید ہوں گے، پہلی پیشین گوئی ہے، اور حسین کی شہادت اس وقت ہوگی جب پنجتن پاک میں ان کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ پھر تیسری پیشین گوئی یہ فرمائی ہے کہ شہادت حسینی کے بعد ان پر امت پیغمبر کے مرد و زن سب کے سب گریہ کریں گے۔ چوتھی پیشین گوئی یہ فرمائی ہے کہ صرف شہادت کے بعد ہی گریہ نہیں کریں گے، بلکہ شہادت کے بعد نسلاً بعد نسلن زمانے گزرتے رہیں گے، نسلیں گزرتی رہیں گی، بلا قید حدود زمان و مکان۔ اگر غور کیا جائے تو بنجمنی بھی کہا ہے بلا قید حدود زمان و مکان،
یہ پیشین گوئی بھی اسی سے نکلتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا یجددون العزا جیلن بعد جیلن، میری امت کے لوگ، تو پیغمبر کے جملہ کہہ رہا ہے کہ امت پیغمبر کے لوگ زمین کے جس خطے میں بھی ہوں گے وہاں شہادت حسینی کا غم منایا جائے گا، عزاداری کی جائے گی، اور یہ عزاداری نسلوں میں چلے گی، ہر زمانے میں ہوگی، ہر علاقے میں ہوگی۔ اس لیے کہ اگر کوئی خاص علاقہ ہوتا تو پیغمبر اس کی نشاندہی کر دیتے ہیں، علاقے کی نشاندہی نہ کرنا یہ بھی بتاتا ہے کہ عزاداری حسین کسی ایک خاص علاقے کی جگہ کی چیز نہیں ہے، کسی ایک خاص زبان سے مخصوص نہیں ہے، اور کسی ایک خاص وقت سے مخصوص نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور پیشین گوئی ہے اسی میں، اور وہ پیشین گوئی یہ ہے کہ یہ کام اس طرح ہوگا کہ اللہ اس کے لیے ایک ایسا نظام بنا دے گا کہ جب بھی کوئی کام مسلسل ہوتا ہے تو جو جوش اس کے آغاز میں ہوتا ہے وہ جوش دھیرے دھیرے گھٹتا ہے۔ ہم لوگ بھی بہت سی یادیں ہر سال مناتے ہیں، ہر ملک میں ہوتی ہیں یادیں۔ ہمارے ملک میں یوم جمہوریہ، یوم آزادی منایا جاتا ہے، اور دنیا میں ہر جگہ ایسے دن ہوتے ہیں، لیکن جب یہ شروع ہو یادگاریں تو اس پر جو جوش و خروش ہوتا ہے بعد میں وہ جوش و خروش گھٹ جاتا ہے۔ مگر حضور کی پیشین گوئی یہ بھی ہے کہ زمانے گزریں گے، حالات بدلیں گے، نسلیں بدلیں گی، مگر یجددون العزاء فی کل جیلن بعد جیلن فی کل سنہ، ہر سال عزاداری حسین کی تجدید ہوگی، یعنی کسی کام کو مسلسل کرنے سے جو جذبہ گھٹتا ہے، جو جوش گھٹتا ہے، وہ اثر عزاداری پر نہیں پڑے گا۔ جیسے ہی محرم آئے گا ویسے ہی پھر سے عزاداری اس طرح سے اپنے شباب پہ آ جائے گی کہ جو پھر اس کا جذبہ پورے سال اس سلسلے کو باقی رکھے گا، اور پھر اگلے سال وہ جذبہ دوبارہ اللہ کی طرف سے دیا جائے گا، اور وہ جذبہ پھر سے شباب پہ آ جائے گا۔ اور روایت پڑھتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں جو نتائج اس روایت سے نکلتے ہیں ان میں سے کچھ نتائج پیش کیے ہیں۔ آج جو گزارش کرنا چاہتا ہوں اس میں پہلی بات انہی نتائج سے جڑی ہوئی ہے، دوسری بات اس روایت میں جو پیشین گوئیاں ہیں ان سے جڑی ہوئی ہے، اور تیسری بات جو عزاداری کا اہتمام اللہ نے کیا ہے اور جس کا ہر طرف سیرت معصومین میں اس کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، تاریخ میں، ماضی میں، ہر جگہ الہی نظام میں، اس کے مقصد کو بھی کسی حد تک بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ترجمہ کیا روایت کا، اور ترجمہ کرنے کے بعد اس سے کچھ نتائج آپ کی خدمت میں نکالے اور پیش کیے۔ تو اگر آپ نے غور کیا ہو تو وہ نتائج میں پہلے دن سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن پہلے دن جتنی باتیں کہیں دوسرے دن کچھ زیادہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی انہی نتائج سے۔ آج تیسرے دن ممکن ہے کچھ اور باتیں آپ کی خدمت میں، مثلا آج میں نے عرض کیا کہ صرف یہ جو پیشین گوئی پیغمبر کی ہے اس میں یہی نہیں سامنے آ رہی بات کہ ہر زمانے میں عزاداری ہوگی، بلکہ یہ بھی سامنے بات آ رہی ہے کہ ہر ٹھکانے پہ عزاداری ہوگی، قید زمان و مکان کے بغیر عزاداری۔ یجددون العزاء، تجدید کریں گے تو کس زمانے میں کریں گے کوئی قید نہیں ہے، اور کس علاقے میں کریں گے، امت پیغمبر جہاں ہوگی وہاں عزاداری ہوگی۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ آج سے 40-50 سال پہلے تک، زیادہ سے زیادہ 70-80 سال پہلے تک
جن ملکوں میں میری آواز اس وقت جا رہی ہے، امریکہ، کینیڈا اور یو کے وغیرہ، یہاں نہیں تھی عزاداری. جب ہجرت کر کے کچھ ہزار وہاں پہنچے تو پھر عزاداری پھیلی ہے. تو جو نتائج اپنے چھوٹے سے محدود علم کے دائرے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں، ان سے ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں صلوات بھیجے محمد والے. اللهم صل على محمد WhatsApp وآل disturb ہوگا. محمد وعجل فرج. مذہب میں ہمارے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو انجام دینے میں ان کو عربی میں ہی دہرانا لازم قرار دیا گیا. نماز ہم کو عربی میں پڑھنا ہے، ہم نماز کو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نہیں پڑھ سکتے. ہم حج کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں لبیک عربی میں کہنا ہے، عربی کے بغیر لبیک نہیں ہو سکتا. اس کے بعد بہت جتنی دعائیں ہیں وہ دعا یا وہ قرآن کے سورے ہیں جن کی تلاوت کرنا ہے، تو سوروں کی تلاوت کا اجر اگر لینا ہے تو ہمیں عربی ہی میں پڑھنا ہے. یہ ایک بات ہے. دوسری طرف ہم کو مسلسل یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کرو تو سمجھ سمجھ کے کرو. آیت میں کیا لکھا ہے اسے دیکھو، کیا پیغام نکل رہا اسے دیکھو. معصومین کے کلمات ہی ہمیں نہیں سکھا رہے، ان کی سیرت میں بھی یہ ملتا ہے کہ تلاوت کرتے تھے تو اگر کوئی آیت ایسی آئی جس میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے تو رک کے وہیں پر اس کے پانے کے لیے دعا فرماتے تھے. اگر عذاب جہنم کا تذکرہ ہے تو وہیں پر رک کے اس سے پناہ مانگتے تھے. یعنی جو پڑھتے تھے، جو اس آیت کا پیغام ہوتا تھا، اس کی مناسبت سے جو تاثر انسانی ذہن پہ آنا چاہیے، اس تاثر کا پیغمبر اور ائمہ طاہرین اظہار فرماتے تھے. اور ہم کو بھی یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ اگر جنت و جہنم کے تذکرے آئے تو پناہ مانگو یا دعا مانگو، اور گناہوں کے تذکرے آئے تو اللہ کی بارگاہ میں ان سے بچنے کی گناہ مانگو، تم دعا مانگو گناہوں سے بچنے کی. تو اب ایک طرف ہم سے کہا کہ عربی میں پڑھو، تلاوت عربی میں، دعائے کمیل عربی میں، سورہ یاسین عربی میں، نماز عربی میں، اور دوسری طرف ہم سے کہا گیا کہ سمجھ سمجھ کے پڑھو. ان دونوں ہدایات پر عمل کرنے میں ہم نے بجائے اس کے کہ ہم پڑھنے کے وقت کے ساتھ سمجھنے کا وقت بھی نکالتے، ہمارے درمیان ہماری مسجدوں میں، مرکزوں میں، امام باڑوں میں ایک رسم نکل آئی ہے، طریقہ ایجاد ہو گیا ہے کہ اب دعا پڑھنے کے بجائے ترجمہ پڑھا جاتا ہے. ابھی تو دعا کا ترجمہ پڑھا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہیں سوروں کی تلاوت ہو جائے اس کا بھی ترجمہ پڑھا جانے لگے. اور جب یہ سب ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کسی دن نماز بھی نماز کے بجائے ترجمہ ہونے لگے. جیسا کہ میں نے کتاب میں تو نہیں پڑھا لیکن بہت بار سنا ہے کہ جب اتاترک مصطفیٰ کمال پاشا ترکیہ کے حاکم بنے، جو مسلم مزاج نہیں تھے، سوشلسٹ مزاج تھے، تو انہوں نے ترکی زبان جو جس کا رسم الخط اردو تھا، فارسی کا تھا، اسے بدل کے انگریزی میں کیا. اور ان کے زمانے میں نے سنا پڑھا نہیں ہے کہ نماز کا بھی نماز میں ترجمہ پڑھا جانے لگا تھا. اللہ اکبر کے بجائے مثلا ہم اردو میں کھڑے ہو گئے اللہ سب سے بڑا ہے، یا اذان میں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کے بجائے کہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. تو ایک دانشور طبقہ ہمارا ہے جو اس پہ بہت زور دے رہا ہے اور ساتھ بھی مل رہا انہیں. یعنی بجائے عربی متن کے
ترجمے پڑھے جانے لگے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنا وقت نکالتے، ہم نے دین کا وقت کاٹا کہ اصل ہٹایا اور ترجمہ اس کی جگہ لے آئے۔ ہونا ہی چاہیے تھا ہم اپنا وقت نکال کے دیں۔ یہ کمی ہماری ہے کہ ہمیں عربی نہیں آتی ہے تو پھر ہم ترجمہ پڑھیں، مگر ہم نے یہ کیا کہ عربی ہٹا دی اور ترجمہ وہاں پہ لا کے رائج کر دیا، اور مسجدوں میں دعاؤں میں دعائے کمیل اور حدیث کساں دعائے رسول سب پہ مختلف جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ ترجمے پڑھے جا رہے ہیں۔ اب کیسٹ بھی بننے لگے ہیں کہ بس ترجمہ پڑھا جا رہا اور ان کی سیریز بھی بنا کے نشر کی جا رہی ہے، حالانکہ اگر یہ کرنا تھا تو عربی مت کے ساتھ کرنا چاہیے تھا۔ میں اس بات پہ کیوں یہ عرض کر رہا ہوں، کربلا سے جڑی ہوئی مجلسیں ہیں اور امام حسین علیہ السلام نے اور اس کے بعد ائمہ تحرین نے قیام حسینی کے جو مقاصد بتائے ہیں ان میں اہم ترین مقصد وہی تھے جو میں کو بار بار دہراتا اور ہر خطیب کو دہرانا چاہیے، اس لیے کہ مقصد قیام حسین طے کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ ایکویشن یہ بھی آ گیا ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی عقل سے قیام حسینی کے مقاصد کو طے کر سکتا ہے۔ حسین کے قیام کا یہ مقصد تھا اور یہ مقصد تھا، یہ مقصد تھا۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ کسی نے جو کوئی بھی عمل انجام دیا ہو تو ہم اس کے لیے اس کے عمل کا مقصد طے کریں، مگر یہ غلط فہمیاں ہمارے ہاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کے ذریعے بہت سی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک قابل توجہ بات ذہن میں کہنا چاہتا ہوں، ایک آدمی دور سے گزر رہا، مجھے دیکھ کے مسکرایا، مجھے نہیں پتا ہے کہ اس کے مسکراہٹ کے پیچھے، یا دیکھ کے مجھے نہیں مسکرایا بس مسکرایا، میں سمجھا مجھے دیکھ کے مسکرایا۔ تو دو طرح کے ذہن ہوں گے جو اس مسکراہٹ کے پیچھے مطلب کیوں مسکرایا تھا، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹیو۔ پازیٹیو ذہن والا کہے گا کہ اس نے مجھے دیکھا تو محبت میں مسکرایا ہے، اور نیگیٹیو ذہن والا سوچے گا کہ اس نے مجھے چڑھانے کے لیے طنز میں مسکرایا ہے۔ یہ تو کام ایک ہی ہوتا ہے، لیکن کام کے پیچھے مقصد کیا ہے یہ طے کرنے، اگر کام کرنے والا طے نہ کرے دوسرے طے کریں تو پھر اس میں بہت سی غلطیاں ہو سکتی ہیں اور اسی سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں بہت بڑا حصہ بدگمانیوں کا اسی کے پیچھے ہے کہ کام کوئی کرتا ہے اور اس کام کے پیچھے کی نیت اور مقصد ہم طے کر لیتے ہیں، اور پھر وہ طے کر کے پھر اس کے اوپر کہانیاں گڑھتے ہیں اور پھر معاشرہ ٹوٹتا ہے۔ جبکہ زندگی بسر کرنے کے جو سلیقے معصومین نے ہمیں سکھائے ہیں اس میں ہم سے تو یہ اجازت دی ہی نہیں گئی ہے کہ ہم کسی کے کسی عمل کا کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے اور مقصد کیا ہے یہ طے کریں، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام صلی اللہ کا فقرہ ہے کہ اگر تمہارے داہنے کان میں کوئی بات کہے جو مثلا تم کو بری لگے اور اس کے فوراً بعد وہ جو تم کہے اور تم اس سے سمجھو کہ اس کا مطلب کیا ہے جو تمہارے بری لگے، لیکن فوراً بائیں کان میں آ کے کہے کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، تو تم فوراً اس کے اس معذرت کو قبول کر لو۔ تو جب صراحت سے کہی ہوئی بات سے جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ بھی اگر کہنے والا کہے نہیں بھائی میں یہ نتیجہ نہیں، آج کل جو ہمارے سوشل میڈیا میں ہوتا ہے کہ ہمارے بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، اور ہو بھی یہی رہا میڈیا میں، حقیقت بھی مجھے بھی ذاتی تجربہ یہی ہے، اسی لیے میں میڈیا میں جانے سے گریز کرتا ہوں کہ میڈیا کا کام غلط فہمی پھیلانا، غلط بیانی کرنا اور فتنے پیدا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا ہے ہمارے ملک میں کم سے کم۔ مگر معصومین کہتے ہیں کہ تمہیں طے کرنے کا حق نہیں ہے، اگر صراحت سے کوئی بات کسی نے کہی ہے جس کا وہی مطلب نکلتا ہے جو اس کے الفاظ سے نکالا تم نے، نیت نہیں طے کی، مگر پھر وہ ان اپنے کلمات کی بھی صفائی دیتا ہے بھائی میرا مقصد یہ نہیں تھا، تو امام کہتے ہیں اسے قبول کر لو، اسے مان لو۔ تو ہم کو مقصد طے کرنے کا حق نہیں ہے، مگر ایک دنیا میں دانشوروں کا دانشوری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کرے کوئی اور مقصد اور نیت کوئی بیٹھ کے طے کرتا ہے، اور وہ بہت قابلیت کہلاتی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے مقاصد بھی خوب طے کیے گئے، اور انہیں میں یہ بھی طے کر لیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام تو بس اس لیے شہید ہوئے کہ ہم پہ روئیں،
ہم تو بس اس لیے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ کا کام ہے خلقت اور مقصد ہم طے کر رہے ہیں، جس نے بنایا وہی مقصد طے کرے، وہ طے کر کے قرآن میں بیان کر چکا ہے، ہم نہیں طے کر سکتے۔ اسی طرح سے اتنا بڑا قیام حسین کا، اور اس کا خالی ایک مقصد یہ رکھا جائے کہ مثلا یہ خوب جم کے ان کی امت گناہ کرے اور قیامت میں یہ عزاداروں کی حسین بخشش کرا لیں۔ میرے عزیزو، یہ خود امام نے حسین علیہ السلام نہیں، سارے ائمہ اور سارے انبیاء کی بعثت کے مقصد کے خلاف ہے یہ بات۔ اگر یہ سوچا جائے کہ حسین علیہ السلام کی شہادت بس اس لیے ہوئی ہے کہ ہمیں جہنم سے شفاعت کر کے نکال لے کہ وہ ہمارے بیٹے پہ رویا تھا، اسے جہنم سے باہر نکال لیجیے، اور زندگی خوب زدار ہم روئے تو جہنم سے نکالیے، جنت ہماری پکی ہے تو ہم دین پہ عمل ہی کیوں کریں گے؟ تو یہ خود وجود امامت کے منصب کے خلاف بات ہے۔ امام اس لیے ہے کہ لوگوں کو دین سکھائے، دین پہ عمل کرائے، دین پہ چلائے۔ تو ساری زندگی جس کے لیے حسین نے بسر کی وہ تو یہ ہوئی کہ لوگ دین سیکھیں، دین پہ عمل کریں، اور شہید اس لیے ہوئے کہ بس جہنم سے ان کو نکالنا ہے، اب دین پہ چلے چاہے نہ چلے، نماز پڑھے چاہے نہ پڑھے، روزہ رکھے چاہے نہ پڑھ رکھے۔ تو یہ خود قیام ہے حسینی کے مقصد کو بتانا کہ ان کا ہم پیدا ہوئے ذریعے کے لیے، تو گویا بس وہ شہید ہوئے تاکہ ان کا ماتم ہو، اور شہید ہوئے تاکہ وہ ہمارے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائیں، جو جناب عیسیٰ کے لیے عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ عیسیٰ اس لیے شہید ہوئے کہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اسی طرح سے ہم نے امام حسین کی شہادت کا مقصد طے کر لیا، ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ سید الشہداء نے ان کی اپنی شہادت اور کربلا اور مدینہ چھوڑنا اور ان مصیبتوں کی راہ پہ جانے کے مقاصد کو مدینے سے لے کے عاشور کے دن تک مسلسل بیان کیا، اور اس کے بعد ائمہ طاہرین نے بیان کیا۔ کل جس کا ایک جملہ میں نے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں دہرایا کہ اللہ سے خطاب کرتے ہوئے امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ پروردگار تیرے لیے جان دی، تجھ میں جان دی اس حسین نے اپنی۔ کیوں جان دی؟ لیستن قضا عبادک من الجہالہ و حیرت الضلالہ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالے، اور تیرے بندوں کو جب وہ راہ مستقیم سے ہٹنے لگے، گمراہ ہونے لگے، تو گمراہی کی حیرت سے نکالنے کے لیے شہادت دی کہ حسین کربلا ہدایت کی پہچان بن جائے کہ جب راہ بھٹکنے لگو کہ ادھر جائیں کہ ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، تو دیکھو کربلا کدھر بلا رہی ہے۔ اگر تمہارے درمیان بحث شروع ہو جائے کہ نماز پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، عزاداری کرنا ہے اس وقت یا ماتم کرنا ہے کہ نماز پڑھنا ہے، تو کربلا دیکھو کیا کر رہی ہے۔ اگر کربلا میں جہاد کو روک کے نماز پڑھی جا رہی ہے تو پھر سمجھ لو کہ نماز کی فوقیت کیا ہے، کہ جب کربلا کا جہاد روک کے نماز ہو سکتی ہے تو پھر کیا اتنی دیر حسین پہ ماتم کو روک کے نماز نہیں ہو سکتی؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج جو میں نے بات شروع کی کہ روایت سے نتائج نکل رہے، اور 3 دن میں میں نے مسلسل کچھ نتائج پیش کیے جو روز 1-2 نتیجے پڑھ کے میرے دماغ میں حد تک منتقل کیے، اور اسی سے میں نے کہنا چاہا کہ یہاں سے ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو دین ہے اس دین میں ایک بڑا حصہ دین کا وہ ہے کہ جہاں ہمارے اوپر لازم قرار دیا گیا ہے کہ ہم عربی میں ان کلمات کو ادا کریں چاہے ہمیں عربی نہ آتی، مطلب نہ جانتے ہو، اور دوسری طرف ہم سے حکم دیا گیا ہم کو کہ سمجھ سمجھ کے پڑھو، سمجھ سمجھ کے پڑھو۔ ہم نے ان دونوں کو اس طرح نہیں جوڑا کہ اصل بھی پڑھیں اور سمجھنے کے لیے ترجمہ بھی پڑھیں، ہم نے یہ کیا کہ اصل کو ہٹا دیا ہے اور ترجمے کو لے آئے۔ میں نے عرض کیا کہ ذمہ داری ہے علم والے کی، جانکار کی، عالم کی، کہ اگر اس کے سامنے کوئی غلط راہ اپنا جانے لگے کہ اصل ہٹا کے ترجمہ آ رہا، آج دعائیں ہٹا کے ترجمہ آ رہا، کل سورہ ہٹا کے ترجمہ آئے گا، اور پرسوں نماز ہٹا کے ترجمہ آ جائے گی، تو پہلے بھی ہو چکا ہے اور دشمن ہم کو انہی جگہوں تک لے جانا چاہتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے پاس سے یہ چیزیں ترجمے رہ جائیں گے، اصل نہیں رہ جائے گی۔ مذہب کے احکام کو حکمت سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے کہ اللہ نے حکم کیوں دیا ہے، ہمارے کو واجب رکھا گیا ہے کہ جب یقین ہو جائے حکم خدا ہے تو عمل کرنا ہے۔ ہم نے نہیں سمجھا، ہم نے سمجھا یہ سورے، یہ آیتیں، یہ دعائیں جب ہماری سمجھ میں نہیں آتی ایسے پڑھنے سے کیا فائدہ زندگی بھر، ترجمہ پڑھو، لہٰذا ترجمہ پڑھنے لگے۔ میں نے ایسی نمازوں میں شرکت کی ہے جہاں تعقیبات نماز میں
عربی کی تعقیبات ہٹا دی گئی اور کوئی بزرگوار بیٹھ گئے اور چونکہ زندگی بھر انہوں نے یہی عربی کی تعقیبات پڑھی تھی لہذا انہیں کچھ ٹکڑے ترجمے کے یاد ہو گئے، وہ اب ان دعاؤں کے ترجموں کا ایک نیا کھچڑا بنا کے پڑھنے لگے، صرف ترجمہ پڑھ رہے، دعائیں غائب ہو گئی، تعقیبات نماز سے دعائیں غائب ہو گئی، صرف ترجمہ بھی نہیں پڑھا جا رہا ہے، کوئی بزرگوار ہے جو تعلیف فرما رہے ہیں دعاؤں کی اور وہ اپنی زبان میں۔ گجرات میں نے سنا اتنا اور کہہ دوں تاکہ ڈھونڈا جائے اور وہاں اصلاح کی جائے، اس سے زیادہ نام لوں تو شاید غیبت ہو جائے گی۔ بزرگ میرے لیے بہت محترم ہے اور مقدس سے میں یہ بھی عرض کر دوں، لیکن محترم و مقدس ہونا اور ہے اور دین کو سمجھنا اور دین کے تقاضوں کو سمجھ کے دین پر عمل کرنا اور ہے، اس کا نام ہے شعور و بصیرت۔ ہمارے ہاں تقوی والے افراد کم نہیں، آج بھی الحمدللہ، لیکن ہر صاحب تقوی صاحب شعور و بصیرت بھی ہو یہ اور مشکل کام ہے۔ اور دین کی حفاظت کے لیے جہاں عدالت شرط ہے اور تقوی شرط ہے، اس سے زیادہ شرط ہے شعور و بصیرت کی، دین کے سمجھ کی۔ دین کی سمجھ جس انسان میں ہو نہ ہو، چاہے اس میں عبادت کا جذبہ، چاہے اللہ کی اطاعت کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہو، چاہے وہ کتنا ہی پکا نمازی ہو، روزے دار ہو، وہ پکا نمازی اور روزے دار اگر بے شعور ہے، دین کی بصیرت اور دین کی سمجھ نہیں اس پہ، تو دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جنگ نہروان جو مولا علی سے لڑی ہے خوارج نے، یہ خوارج بے دین لوگ نہیں تھے، یہ نمازی تھے، ان کی پیشانیوں پہ کھٹے تھے، یہ قرآن کے حافظ تھے، قاری تھے، پابند دین تھے، انتہائی مالیات میں بھی انتہائی احتیاط کی زندگی بسر کرنے والے لوگ تھے، لیکن ان کے اندر دین کی سمجھ اور شعور نہیں تھا، تو علی کے مقابلے میں آئے اور انہوں نے نقصان پہنچایا۔ اور انہی خوارج میں سے جو منافقین سے امیر شام سے مل کے سازش رچی گئی تو وہ پھر مولا علی شہید بھی ہوئے۔ تو شعور و بصیرت ایک اہم چیز ہے، اور ہمیں کوئی حق نہیں ہے کام خدا میں ذرہ برابر تبدیلی۔ ہم سے کہا گیا عربی پڑھو تو پڑھنا، مسئلہ نہ دیکھے کہ عربی پڑھنے سے کوئی فائدہ۔ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے امت کو میں وہ لوگ پیدا ہوں گے جو عربی نہ ہوں گے، اور پھر بھی اللہ کہہ رہا نہیں عربی میں پڑھو۔ ہم قابل ہو گئے اللہ سے زیادہ اور ہم نے ترجمہ لگانے شروع کر دیے اور اصل ہٹانا شروع کر دی۔ اصل کا رہنا کیوں ضروری، حکمت مالک جانے، میری سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، پھر بھی میں اصل کو باقی دہراؤں گا زبان سے، چاہے میری سمجھ میں عربی آئے چاہے نہ آئے۔ اطاعت کا تقاضا یہ ہے۔ باقی دو پہلو ہیں جو میں آپ کی خدمت میں کر دینا چاہتا ہوں۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں جو بات کہی کہ ایک روایت میں نے پہلے دن پڑھی، کچھ مطلب سمجھ میں آیا بیان کیا، دوسرے دن پڑھی کچھ اور سمجھ میں آیا بیان کیا، تیسرے دن پڑھی کچھ اور سمجھ میں آیا بیان کیا۔ کیا مطلب؟ میں نے روایت عرصے تک نہیں پڑھی تھی، ترجمے پہ بھروسہ کیا تھا۔ جب تک میں نے دوسروں کے ترجمے پہ بھروسہ کیا تھا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ پیغمبر نے کہا ہے کہ اللہ ایک قوم خلق کرے گا حسین پر رونے کے لیے۔ تو ترجمے پر بھروسے کی پہلی غلطی تو یہی سامنے آ گئی کہ اگر ترجمہ کرنے والے نے غلط سمجھ لیا اور غلط ترجمہ کر لیا، وہ جان بوجھ کے نہیں کیا اس نے، تو میں ترجمے پر بھروسہ کروں گا تو بات اللہ کی مجھ تک پہنچی ہی نہیں۔ ترجمہ کرنے والے کے غلط سمجھ کے نتیجے میں اس کی بات مجھ تک پہنچے گی، اللہ کی بات پہنچے گی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدر اسلام سے آج تک قرآنی آیات قرآن پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد وعجل فرج۔ قرآن پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں اور تفسیریں لکھنے والے تفسیر لکھ رہے ہیں۔ قرآن کا نہ کوئی لفظ بدلا ہے، نہ کوئی حرف بدلا ہے، نہ کوئی سورہ بدلا، نہ کوئی آیت بدلی، لیکن تفسیریں جب آپ پڑھیے تو جو پیچھے بہت پرانی تفسیریں ہیں ان سے پڑھنا شروع کیے اور آج تک چھوڑیے عربی کی تفسیر، خود اردو تفسیریں آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ میرے جو سامعین ہیں، جو ہماری بہت پرانی تفسیریں ہیں اردو میں، شاید پہلا ترجمہ اور تفسیر مولانا فرمانی صاحب، مولانا مقبول صاحب کا ہی ہے، اس سے پیچھے علماء شیعہ کا نہیں، اس سے پیچھے علماء اہل سنت کے ترجمے موجود ہیں۔ علماء اہل سنت کی اردو ترجمے تفسیر دیکھ لیجیے، شیعوں میں دیکھ لیجیے، اردو دیکھ لیجیے، اب آپ انگلش بھی دیکھ لیجیے،
تو آپ خود ان سارے ترجمہ تفسیروں کو پڑھیں گے تو آپ کو مسلسل ملے گا کہ جو مثلا 100 سال پرانا ترجمہ تفسیر ہے اس میں قرآن کی بہت سی آیتوں کا مطلب لکھتے وقت مثلا 2 ہی پوائنٹس لکھے گئے، لیکن جو آگے مفسر آیا ہے تو اسی آیت میں اس نے 5 7 8 پوائنٹ لکھے، نکات بڑھ گئے، اس آیت سے سمجھ بڑھ گئی، اس آیت سے نتیجے زیادہ نکالے گئے۔ اس لیے کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ علم انسانی روز بڑھ رہا ہے، تو جب علم بڑھ رہا ہے ہر طرف بڑھ رہا ہے، ہمارے معلومات سائنس میں بڑھ رہے ہیں، ہر میڈیکل کے سائنس میں بڑھ رہے ہیں، کمپیوٹر کی سائنس نئی چیز آ گئی ہے، ہر طرف ہمارے معلومات بڑھ رہے ہیں، تو جب ہم زیادہ بڑھے ہوئے معلومات کے ساتھ اللہ کی کتاب کو یا معصومین جو اس نے چھپا رکھے تھے ان کو سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر بڑھ جاتی ہے۔ شاید میں بھی اپنی بات، میرے سامنے جو چہرے ہیں وہ بھی ابھی کوشچن مارک بنے ہوئے ہیں۔ خود ہم اور آپ ایک کتاب اردو کی بھی پڑھیں تو جو کتاب ہم نے مثلا نقوش عصمت علامہ جوادی کی سیرت پڑھی، ہم نے اپنے بچوں کو دی، 15 16 سال کی عمر میں پڑھو، پڑھا ہے، اب یہ ہو گئے جوان ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہو گئے، اب ان سے پھر کہتا ہوں پڑھو، تو اب جو یہ پڑھتے ہیں تو اس وقت جتنا پڑھ کے سمجھے اس سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ کیا کتاب میں کچھ بڑھ گیا ہے؟ کتاب میں تو تھا وہ پہلے سے، کتاب میں تھا، ان کی عقل، پڑھنے والے کی عقل اور علم بڑھا ہے لہذا ان کی سمجھ بڑھی تو کتاب میں جو ہے وہ زیادہ نکل کے آ رہا ہے۔ تو محدود علم والا بھی، جب علامہ جوادی بڑے علم کے آدمی تھے، ان کی کتاب سے بھی جب کوئی پڑھتا ہے تو جب تک ان کے علم کے برابر نہ ہو جائے اس وقت تک ہمیشہ ان کی کتاب سے کچھ زیادہ سمجھے گا۔ جتنا جتنا میں پڑھتا جاؤں گا میرا علم بڑھتا جائے گا چوطرفہ، میری سمجھ میں ان کی کتاب زیادہ آئے گی، یہاں تک کہ میرا علم علامہ جوادی کے برابر پہنچا ہے۔ میں تو ایسی باتیں کر رہا ہوں، مشکل سے ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، تب جو کچھ اس میں ہے مجھے مل جائے گا۔ اللہ کی کتاب ہے قرآن، اور معصومین کے ارشادات حدیثوں میں ہے، ہر حدیث کی کتاب معصوم کی کتاب نہیں ہے، اس میں سب طرح کے ارشادات جو جمع ہے، کچھ وہ ہیں جو معصومین کے واقعی ارشادات ہیں، کچھ وہ ہیں جو جھوٹوں نے گڑھے اور نیک انسانوں نے اسے سچ مان کے ان کتابوں میں شامل کر لیا۔ اب اس کا ایک کام یہ بھی بڑھ گیا کہ ڈھونڈا جائے کہ بحر الانوار میں جو ہزاروں حدیثیں ہیں ان میں سے کون سی واقعہ معصومین کی ہیں اور کون سی بے ایمانوں نے گڑھ گڑھ کے معصومین کا نام لکھ دی، اور ہمارے علماء نے کہ کچھ کھو نہ جائے سب جمع کر لیا۔ علامہ مجلسی نے ہر روایت جو لکھی ہے صحیح سمجھ کے نہیں لکھی، انہوں نے اپنے وقت میں سمجھا کہ یہ روایت نہیں ہے معصوم کی، مگر اپنی عقل میں بھروسہ نہیں کیا کہ ہو سکتا میں غلطی کر رہا ہوں فیصلے میں، لہٰذا اسے ڈال دو، اگلے لوگ آئیں گے وہ خود طے کر لیں گے معصوم کی روایت ہے کہ نہیں۔ تو یہ ان کی ایمانداری تھی کہ نام معصوم پہ جو مل جائے تم کلیکشن کر دو، اگر اپنی عقل سے چھانٹو گے تو یہ چھٹنی ہو سکتا کچھ معصومین کے ارشادات بھی تم سے کٹ جائے۔ یہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ ہمارے علماء معاذ اللہ بعض لوگ ایسے بےہودہ کلمات استعمال کرتے ہیں علامہ مجلسی کے لیے، بھونڈو کا لفظ، ارے وہ تو ہر کوڑا جمع کر دیا۔ ارے ان کی دیانتداری ہے کہ انہوں نے محنت کر کے جہاں جو نام معصوم میں ملا جمع کر دیا، اور علامہ مجلسی نے خود بحر الانوار کی پھر حدیثوں پر کتابیں لکھی ہے اور ان کے مطلب کی وضاحت کی، ان کو لوگ نہیں پڑھتے جا کے کتنے دقیق تھے، ان کا کام تھا جمع کر دینا۔ خیر، اور انہوں نے اپنی عقل میں نہیں بھروسہ کیا کہ میں اپنی عقل سے کاٹ کاٹ کے اگر میں چھٹی لگاؤں گا تو نہ جانے کتنی معصومین کی حدیثیں نکل سکتی، لہٰذا جو ملے وہ لے آؤ۔ میں پھر کہوں، ابھی جو میں نے بات کہی کہ علامہ جوادی علی اللہ مقامہ کی کتاب کو جس پر پڑھنے بیٹھے تو ہر بار میں زیادہ سمجھوں گا یہاں تک کہ میرا علم علامہ کے برابر آ جائے۔ تو جو علی کا قول ہے نہج البلاغہ، علی کی دعا ہے دعائے کمیل، یہ بتائیے دعائے کمیل جتنی بار میں پڑھوں گا اتنی بار زیادہ باتیں سمجھ میں آئے، اس کا امکان رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ رہے گا، اس لیے کہ میرا علم پیچھے چل رہا ہے، میں روز بڑھ رہا ہوں، روز بڑھ رہا ہوں، تو جب میں روز بڑھ رہا ہوں تو میری روز سمجھ دعائے کمیل کی بڑھے گی۔ اور کیا کبھی وہ دن آئے گا کہ میں کہہ سکوں کہ دعائے کمیل میں علی نے جو کچھ کہا وہ سب سمجھ گیا؟ نہیں کہہ سکوں گا، اس لیے کہ علی کے برابر میرا علم پہنچا نہیں۔ تو میں کیا، میری نسلیں اگلی نسل پھر اگلی نسل پھر اگلی نسل گزرتی رہے، علی نے جو دعائے کمیل میں کہا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ علی نے دعائے کمیل جو کچھ کہا میں سب سمجھ گیا۔ سورہ یاسین
ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ترجمہ بھی سمجھ رہے ہیں، قابل بھی بہت ہو گئے، میں کسی بھی خوب پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم کیا دعویٰ کر سکتے ہیں اس میں جو کچھ ہے ہم سب سمجھ گئے؟ ہم تب سب سمجھیں گے جب اتنا علم ہمارے پاس ہو جتنا سورہ یاسین کے خالق کے پاس علم ہے. اللہ نے اپنا علم اس میں ڈال دیا ہے، تو ہم سب کو تب سمجھیں گے ہمارا علم اس کے برابر پہنچ جائے. وہ کبھی پہنچے گا نہیں. تو کبھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ضرورت نہیں رہ گئی، اب یہ جو آخری بار سمجھ کے لکھا گیا ترجمہ تفسیر بس یہی آخری ہے، اب اس کے بعد میں کوئی اور کچھ سمجھے گا نہ، آگے کسی ترجمے کی ضرورت پڑے گی نہ تفسیر کی. اللہ کرے کہ میں اپنی بات کہہ چکا ہوں، بہت سنجیدہ اور اہم بات کہہ رہا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ ہم سمجھتے رہیں گے، نسلیں بدلتی رہیں گی، ان ذخیروں سے نئے نئے معلومات ہمیں ملتے رہیں گے. ہر نسل آئے گی تو دعائے کمل سے کچھ اور سمجھے گی، نہج البلاغہ سے کچھ اور سمجھے گی، خود قرآن سے اور زیادہ سمجھے گی، اور زیادہ سمجھے گی. یہ کب ہوگا؟ جب اصلی عربی کے نہج البلاغہ ہمارے درمیان رہے گی، جب دعائے کمیل کی عربی متن ہمارے درمیان رہے گا، جب سورہ یاسین ہمارے درمیان رہے گا. اگر ہم نے انہیں ہٹا کے اپنے دور کے ترجمے لگا لیے، علامہ جوادی کا دعائے کمیل کا ترجمہ حدیث پڑھنا شروع کر دیا، علامہ جوادی کی تفسیر اور ترجمہ ہم نے پڑھنا شروع کر دیا، قرآن کے اس یاسین کو ہٹا دیا، تو اب جو نسلوں میں یہ جائے گا یاسین غائب ہو جائے گا. تو نسل اس سے کیا سمجھے کہ جو علامہ جوادی نے سمجھا وہ سمجھیں گے. اس سے آگے والی بات جو ہے اس میں وہ، اگر ابھی علامہ جوادی چھوڑیے، فرمان علی صاحب کے قرآن پہ ہم نے روک دیا ہوتا ہے کہ آج سے بس ترجمہ پڑھا جائے گا، تو ہم ترجمے پہ فرمان صاحب نے جتنا قرآن سے سمجھا تب تو ہی قرآن سمجھتے، اس سے آگے نہ سمجھ پاتے. مگر دروازہ کھلا تو علامہ جوادی جو سمجھا اس سے نہ سمجھے. آغا ناصر مکارم شیرازی جتنا سمجھا وہ ہمیں مل گیا، المیزان صاحب المیزان طباطبائی جو سمجھا وہ ہمیں مل گیا. نہج البلاغہ کی شرح صدیوں سے لکھی جا رہی. ہر دور میں علم بڑھتا ہے، سمجھنے والے بڑھتے ہیں، سمجھ بڑھتی ہے، معلومات بڑھتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پروردگار کے احکام میں تبدیلی ہم کو نہیں کرنا چاہیے. اگر اس نے کہا ہے کہ عربی میں پڑھو، تو ہم اگر عربی میں پڑھنا چھوڑ دیں اور ترجمے شروع کر دیں تو ہمارے پاس عربی کتنے دن باقی رہے گی؟ یہ بتائیے کہ انجیل کیوں مٹ گئی، زبور کیوں نہیں ہے، توریت کیوں نہیں ملتی؟ انجیل زبور توریت اسی لیے مٹ گئی کہ انہوں نے ان کے ترجموں پہ اکتفا کر لیا، اور جب نسلوں میں ترجمہ چلنے لگا تو آج 20 انجیل، یہ انجیل فلاں کی انجیل فلاں کی انجیل. انجیل تو ایک ہے اللہ کی، اتنے نسخے کہاں سے نکل آئے؟ یہ اصل کتاب نہیں، لوگوں کے ترجمے ہیں جو انہوں نے سمجھا وہ انہوں نے لکھ دیا. تو اصل غائب ہو گئی. اصل کیوں غائب ہوئی؟ ترجموں پر جب اکتفا کر لی گئی کہ ترجمہ ہمارے لیے کافی ہے، اور جب اکیلے کتاب خدا کافی نہیں ہوتی تو پھر اکیلا ترجمہ خاص کافی ہو جائے گا. لیکن ہم نے ترجمہ تو اگر ترجمے کافی مان لیں گے تو کچھ دنوں کے بعد یہ قرآن غائب ہو جائے گا، سورہ حمد غائب ہو جائے گا، سورہ یاسین غائب ہو جائے گا، دعائے کمیل غائب. اللہ کرے کہ میں میرے سامنے جو چند افراد میرے گھر کے بیٹھے ہیں یہ سمجھ سکے ہوں کہ میں نے کیا کہا، تو اس سے امید ہو کہ باقی لوگ انشاءاللہ سمجھ چکے ہوں. ان کے چہرے تو اکتائے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ابا ختم کرے تو بھی صلوات، ابا ختم کرے تو بھی صلوات. اللہم صلی اللہ. ایک اہم بات کہی، اللہ کرے کہ اب سب خاص کر کے منتظمین مساجد تک پہنچا سکا ہوں کہ آپ اپنا وقت بڑھائیے، لیکن آپ اصل کو ہٹا کے صرف ترجموں کو مت لائیے، ورنہ دین سے محروم ہو جائے. یہ قرآن ہمارے درمیان باقی نہیں رہ جائے گا. یہ ذخیرے نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ، دعائے کمیل، دعائے صبا، دعائے جوشن کبیر، دعائے مشلول، مناجات شعبانیہ، دعائے ابو حمزہ شمالی، یہ سب غائب ہو جائیں گے. جو خزانے ہیں وہ کانے ہیں کہ جہاں سے ہر کان کو جب آئے گا نکالے گا تو کچھ نیا ملتا رہے گا. لہذا ان کو اصل کو باقی رکھیے، اپنا وقت بڑھائیے کہ عربی متن کے ساتھ آپ ترجمے پڑھیں. صلوات بھیجے محمد. اسی بات کو پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جو میں نے کہی حضور کے ارشاد سے میں نے سیکھا. حضور نے جملہ فرمایا ہے کہ رب حامل فقہ الی من ہوا افقہ منہ. فقہ کہتے ہیں دین کی سمجھ کو، دین کی سمجھ کو کہتے ہیں فقہ.
یہ فقیہ جو کہلاتا ہے اس لیے کہلاتا ہے کہ یہ پورے دین کو سمجھ چکا ہے، جتنا انسان کے لیے ممکن، جتنا اس کے لیے ممکن ہے اتنا اس نے دین کو، تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پورا دین سمجھ لیا ہے۔ اور اس وقت جو لوگ ہیں ان میں جو سمجھ سکتے دین، ان میں یہ دین کو سمجھے ہیں، اور پھر جو ان میں عالم ہے ان میں سب سے زیادہ دین کو سمجھے ایکسپرٹ ہے۔ فقہ کا مطلب ہوتا ہے دین کا سمجھنا، خالی فتویٰ دینے لائق نہیں ہو جانا۔ فقہ کا مطلب ہے دین کو سمجھنا۔ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ ہے محمد وآل محمد وعجل کہ فرج۔ اگر حضور فرماتے ہیں، امام نے فرمایا، اظہار کیا ہے کہ اگر میرے پاس کوڑے ہوتے تازیانے، یعنی میرے پاس اختیار ہوتا، اقتدار ہوتا، تو میں جوانوں کو تازیانے مارتا، اس لیے کہ دین کو سمجھو۔ وہ جو حدیث ہے اس لیے نہیں کہ فقیہ بن جاؤ آج والا، جو مجتہد فقیہ ہوتا جس کی تکلیف کی جاتی، میں جوانوں کو تازیانے مارتا لِتَفَقَّهُوا فِی الدین، تاکہ دین کو سمجھیں، خالی دین کے ڈھانچے پر عمل نہ کریں کہ بے سمجھے بوجھے بس جو دیکھا کرنے لگے، دین کو سمجھے۔ اور اسی لیے 70 سال کے اعمال پر، عبادتوں پر 1 گھنٹے کی سوچ کو بہتر قرار دیا گیا۔ 1 گھنٹے کے سوچ دین سمجھاتی ہے، تو دین کے سمجھنے میں جو 1 گھنٹہ لگاؤ گے اس کا اجر 70 سال کی نماز اور روزہ اور حج زکات جو بھی انسان 70 سال کی ایج میں کرتا ہے، اور ایوریج ایج کو ایسی نکلتی ہے کہ 70 سال کی ایوریج ایج کی نیکیاں آدمی کرے گا، ان نیکیوں سے افضل ہے، بہتر ہے 1 گھنٹہ اچھی طرح سوچنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے چالاک سننے والے نکال لے کہ ہم روزانہ 1 گھنٹہ سوچا کریں گے، 70 سال کی عبادت ہو جائے گی، نماز پڑھنے کی ضرورت نہ روزہ رکھنے کی ضرورت۔ جو ہمارے بہت سے دینداروں نے شارٹ کٹ نکال رکھے ہیں۔ آج کل تو اتنا آسان کر دیا ہے کہ بس صبح اٹھو یہ والا نقطہ دیکھو جس میں چوخانے بنے، اس میں عین اور صاد اور 56 اور 72 اور 36 اور جنت واجب اور اتنے قرآن کی تلاوت کے برابر، اور رمضان میں ایک بٹا شروع ہو جاتی، نواز جیتا شارٹ کٹ بٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شارٹ کٹ تو مذہب میں ہمارے ہے ہی نہیں ہے، یہ شارٹ کٹ تو شیطان کی طرف سے ایجاد ہے، جو شارٹ کٹ سے ملائکہ میں اوپر چڑھ گیا تھا، چڑھنا چاہتا تھا، حاکم بن جانا چاہتا تھا۔ شارٹ کٹ اس کی ایجاد ہے، اللہ کے یہاں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، ایک راستہ ہے بس، اور وہ ایک راستہ جتنا بھی ہے جیسا بھی ہے ایک ہے۔ چھوٹا راستہ اللہ نے دین تک، ہدف تک پہنچنے کا نہیں رکھا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم ایک سیدھا راستہ ہے، اور سیدھے کا مطلب وہی شارٹ کٹ ہے۔ میرے سامنے پڑھے لکھے 2 بیٹے میرے، چاہے ان کی میتھس کمزور رہی ہو چاہے مضبوط، اتنا تو جانتے ہی ہیں کہ اگر ہم کہیں ایک پوائنٹ بنائیں اور اس پر 20 لکیریں کھینچ کے لے جائیں تو سب سے چھوٹی لکیر کون سی ہوگی؟ ٹیڑھی والی؟ بولو بھائی، سیدھی والی۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا صراط المستقیم سیدھا راستہ، تو پھر جو اللہ نے بتایا راستہ سب سے شارٹ وہی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب اس سے کوئی اور شارٹ ہو نہیں سکتا۔ یہ کون سے قابل لوگ ہیں جو عشق کے اندر بھی شارٹ نکالتے ہیں؟ یہ والی نماز پڑھ لو تو اتنے حج کے برابر۔ ابھی ہمارے درمیان واٹس ایپ پر ایسے مذہبی ادارے اور ایسے معممین بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں جو روزانہ دعا اور اعمال کے شارٹ کٹ بنا کے قوم میں بھیج رہے ہیں۔ وہ وہی ہے بھوندو اہل علم، دشمن کا شکار ہو گئے۔ دشمن اس وقت اسرائیل ہے جو بیٹھا ہوا ہے، تو ہمیں ہر طرح بہکانا چاہتا، اسی میں ایک شارٹ کٹ کے ذریعے، دعاؤں کا شارٹ کٹ، اعمال کا شارٹ کٹ۔ اللہ نے کوئی شارٹ کٹ نہیں رکھا، پورے دین پہ عمل تمہاری ذمہ داری ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، جو کرو، جو کرنے کی ڈیوٹی لگائے گی وہ کرو۔ خیر باتوں میں میں نے کئی باتیں کہہ لی، اور جو دوسرے وعدے کیے تھے اب بھی پورے نہیں ہوئے۔ اب ہمارے میزبان حضرات کو مزید مجھ سے وعدے لینا پڑیں گے تاکہ جو باتیں کہنے کو رہ گئی ہیں وہ کہہ سکوں۔ میرے عزیزوں، میں نے آج بس اتنی بات کہی کہ روایت سے مطلب نکالا، اور مطلب نکالنے میں ہم نے دیکھا کہ اصل روایت کے کلمات نہ دیکھتے تو کچھ اور مطلب سمجھ رہے تھے، ترجمے فروخت کرتے، اور اگر ہم نے آج سمجھا ہے تو اگلی نسلیں اس سے زیادہ سمجھیں گی، اگلی نسلیں اس سے زیادہ سمجھیں گی۔ حضور نے فرمایا کہ رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، اکثر دین کو دین کی سمجھ کو، ارشادات معصومین کو، پیغمبر کے ارشادات کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنے والے۔ ہم آپ سب اگلی نسلوں تک منتقل کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے علماء نے پیچھے سے ہم تک پہنچایا، ہم آگے پہنچا رہے ہیں، اصول کافی، نہج البلاغہ سب پہنچا رہے ہیں۔ توجہ کے قابل امام پیغمبر جملہ ہے کہ جن تک جو پہنچانے والے ہیں، جن تک پہنچاتے ہیں وہ ان سے زیادہ سمجھ والے ہوتے ہیں۔ الا من ہوا افقہ رب حاملہ فقہ، یعنی استاد جتنا پڑھا رہا ہے،
اگلی نسل اس سے زیادہ باشعور ہوتی ہے، زیادہ سمجھدار آ رہا ہے۔ پوری دنیا میں حقیقت یہی ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو پہنچانے والا ہے اس کی سمجھ کم ہے، اس لیے کہ اس کا دور پیچھے تھا، اس کے پاس علوم کم تھے۔ اگلا جو آیا ہے، بھائی ہمارے بچے وہاں سے شروع کر رہے زندگی جہاں ہم نے ختم کی۔ ہم اپنی زندگی میں چلے کہاں سے؟ 10 پیسے کے پوسٹ کارڈ سے۔ پہنچے کہاں تک ہے؟ واٹس ایپ اور فیس بک تک۔ ہمارے پوتی پوتی نے آنکھ کھولی ہے تو بغیر پڑھے لکھے انگلی مار کے یوٹیوب پہ چلا لا رہا ہے 1.5 سال کی عمر میں۔ تو جہاں ہمارا بڑھاپا ختم ہو رہا وہاں سے ان کا بچپن شروع ہو رہا، تو پھر ان کا علم تو ہم سے بہت آگے جانا ہی ہے۔ وہ تو وہاں شروع ہو رہے ہیں جہاں ہم نے خود کو ختم کیا اور پہنچایا ہے۔ تو یہی پیغمبر فرما رہے ہیں کہ زیادہ فقیہ، زیادہ باشعور، زیادہ علم، زیادہ سمجھ والا طبقہ آنے والا ہے، تم اٹھا اٹھا کے اس تک پہنچاتے رہو۔ لہٰذا میں ہاتھ جوڑ کر کروں گا مساجد اور سینٹرز کے منتظمین سے کہ ترجمہ پڑھیں اور ضرور پڑھیں تاکہ سمجھا جائے، لیکن اصل کو حذف کر کے نہیں، اصل کو بٹا کے نہیں، ورنہ کچھ دنوں کے بعد ہمارے دین کا بھی وہی حشر ہو جائے گا جو اہل کتاب کا ہوا ہے۔ انجیل غائب، تورات غائب ہے، ویسے ہمارا قرآن، ہماری نہج البلاغہ، ہمارے خزانے چھن جائیں گے ہم سے، اور پھر ہم بھی گڑھی ہوئی، آپ لوگ ملاؤں سے پریشان، پھر ملاؤں کا دین آپ کے پاس رہ جائے گا، خدا کا دین نہیں رہ جائے گا۔ حسین اسی سے نکالنا چاہتے تھے۔ دین کا ڈھانچہ موجود تھا مگر اس ڈھانچے میں نقلی مال رکھا ہوا تھا، حسین اس کو اصلی مال تک لانا چاہتے تھے۔ یزید خود دین کے ڈھانچے میں خلیفہ کے خانے میں پھر بیٹھا ہوا تھا نقلی، اور اس کے بعد جب وہ نقلی خلیفہ آ جائے تو پورا نقلی دین آ رہا تھا، اور نقلی دین یہاں تک لے آیا کہ آج ہمارے برادران اسلام کے درمیان یہ فیصلہ موجود ہے کہ ہر صلو خلف کل بر و فاجر، چاہے نیکیاں کرنے والا چاہے فاجر ہو، کھلا گناہ کرنے والا، نماز جماعت اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ مزاج اسلام کے خلاف۔ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں مومن ہے کہ نہیں، عالم ہے کہ نہیں، نماز کو جانتا ہے کہ نہیں، سب دیکھتا کہ مطمئن نہیں ہوتے عادل ہے کہ نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو اس کے اندر عدالت ہونا چاہیے، اگر اس کے اندر عدالت نہیں ہے تو میری نماز کو خراب کر سکتا ہے۔ مگر جب مذہبی شعور کے بغیر دین اپنایا جاتا ہے اور بادشاہوں سے دین لیا جاتا تو یہ ہو جاتا فاسق و فاجر بادشاہ گزرے۔ فاسق کہتے ہیں گنہگار کو، لیکن ضروری نہیں کہ گناہوں کو کھلا کھلا کرے۔ فاجر وہ ہے جو بڑے بڑے گناہ بے حیائی سے کھلا کھلا کرتا ہے، جیسے یزید، جیسے ولید، جیسے اکثر حکام بنی امیہ، بنی امیہ پیتے تھے، دربار میں رقص و سرود کرتے تھے، خلیفۃ اللہ بھی کہلاتے تھے، امیر المومنین بھی کہلاتے تھے، تو یہ فاجر تھے۔ چونکہ حکومت ان کے ہاتھوں میں، لہٰذا انہوں نے قانون بھی ڈلوا دیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بس پیچھے کھڑے ہو جاؤ کسی کے بھی، چاہے وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مزاج اسلام کے خلاف، جہاں ہر عدم پہ عدالت کی شرط ہے وہاں امامت ہے، چاہے وقتی امامت ہو، عدالت کی شرط نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یزید کی بیعت مطالبہ جب کیا تھا ولید نے مدینے میں، تو امام نے ہی فرمایا تھا کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، اور یزید کو شرابی، قاتل، معلن بالفسق، ایک تو گنہگار، وہ بھی کھلا گناہ کرتا ہے۔ یہ یزیدی مزاج ہے۔ گناہ کرنا انسان کے ضروری ہے، لیکن کھلا گناہ کرتا ہے کہ صاحب ہم نفاق نہیں، ہم پیتے ہیں تو پھر سامنے پیتے نا، مذہب اجازت نہیں دیتا، پیتے بھی ہیں، منحوس ہے، بدنصیب ہے، مگر چھپ کے پیو بھائی، کھلا اللہ کے سامنے بغاوت نہ کرو اور لوگوں کو، دوسروں کو نہ بہکاؤ۔ امام نے یزید کو قاتل کہا، یزید کو شرابی کہا، اس کے بعد اس کا ایک عیب الگ سے بیان کیا، معلن بالفسق، یہ اپنے فسق کو، اپنے گناہوں کو کا اعلان کرتا ہے۔ تو گناہ کا اعلان کرنا یزیدیت ہے، یہ کوئی فخر نہیں ہے ہماری قوم میں پیدا ہوتے، ہاں صاحب ہم تو منافق نہیں ہیں، ہم داڑھی کے پیچھے نفاق نہیں چھپائے ہوئے، ہاں ہم تو پیتے ہیں، نہیں، پیتے بھی ہو تو کم بخت بدنصیب ہو، یزید وقت ہو، اور اگر اعلان کر رہے ہو تو پھر بالکل یزید وقت، خدا کے لیے جاگو اور ہوش میں آؤ۔ حسین نے انکار کیا کہ ہم دین کی بقا کے لیے اٹھیں گے، شہادتیں دیں گے، قربانیاں دیں گے، اور پورا کنبہ لے کے چلے۔ کربلا میں حسین شہید ہو گئے ہوتے، لاشیں کچل کے چھوڑ دی گئی ہوتی، کربلا کے ریگستان میں واقعہ دفن ہو گیا ہوتا، اگر حسین کے قافلے کا وہ حصہ نہ ہوتا جس نے کربلا کے جہاد کے بعد کوفہ اور شام کی راہوں میں جہاد کو جاری رکھا اور حسین کے پیغام کو
दुनिया तक पहुंचा दिया। आप सोचिए अगर असीरान अहले हरम ना होते, सिर्फ करबला में मुजाहिद गए होते, तो करबला में जो गुजरी थी उसे दुनिया कहाँ जान पाती, हुकूमत वही उसको दबा देती, खत्म कर देती। मगर जब ये कैदी ले जाए गए तो बाजार बाजार फिराने वाले सोच रहे थे कि हम इनकी जिल्लत और रुसवाई का एहतमाम कर रहे हैं, मगर ये गांव गांव बस्ती बस्ती करिए करिए गुजारे जा रहे थे। तो ये ऐलान फतेह हुसैन करते हुए जा रहे थे। मैंने कल पढ़ा था कि जब ये लूटा काफिला कल परसों कसर यजीद के दरवाजे पर इस आलम में पहुंचा है कि बीवियों के बदन पे चादरें नहीं है और इतने तूलानी सफर में लिबास पोसीदा है, धूल जमी हुई है, जिन्हें पीने को पानी नसीब नहीं है, उन्हें हाथ मुंह धोने या कपड़े धोने के नसीब कहाँ माहौल मिलने वाला है। खा को गर्द में डूबे हुए बदन, थके हुए चेहरे, मुसलसल निगाहों के सामने उनके सर रहे जिनको गोदों में पाला था। इन मुसीबतों से गुजरता हुआ काफिला फिर आखिरी मुसीबत की है कि भीड़ लगाई गई, आईने लगा गए। बाहिजाब बीबियां जिन्होंने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा, जब ज़ैनब कूफे में निकलती थी, मदीने में निकलती थी, रवायत कहती है कि बनी हाशिम हल्के में होती थी, दूर दूर तक कोई नबी नहीं हो सकता था। आज वो इस भीड़ में लाई गई। जब कसर यजीद में आईनादारी आईने सज गए और तमाशाई जमा हो गए, जालिम आए अब चलो। अब ज़ैनब की बर्दाश्त से बाहर था, न जाएंगे, बद्दुआ करेंगे। इमाम वक्त ने फिर हुक्म दिया, फूफी अम्मा दीन बचाने के लिए एक कुर्बानी और दीजिए। उठे हुए हाथ गिराए, इमाम की बात मानी। दीन की बका के लिए ज़ैनब को यजीद के सामने भी नंगे सर जाना पड़े, जाने में तैयार है। कसर यजीद में दाखिल हुई। मैंने अभी चंद दिनों पहले किसी बुजुर्ग आलिम की सीरत में पढ़ा था, तो उनके घर पे मजलिस रखी, उन्होंने मसाइल पढ़ने वाला मुसीबत पढ़ रहा था। उसने चाहा कि ये पढ़े कि दरबार इब्न ज़ियाद में दाखिल हुई जनाब ज़ैनब तो क्या क्या गुजरी। आमतौर पर हम खुतबा दाखिला दरबार में बताते दाखिल हुई और उसके बाद फिर बताते हैं दरबार में क्या हुआ, दरबार में क्या सलूक हुआ, क्या गुफ्तगू हुई। मगर जैसे उस खतीब ने कहा कि दखलत ज़ैनब अला इब्न ज़ियाद, ज़ैनब इब्न ज़ियाद के सामने दरबार में आई, आगे बोलना चाहते थे तो सालिम ने कहा रुक जाओ, पहले मुझे इस मुसीबत पे रोते लोने दो। और बहुत देर तक रोए। मैंने भी गौर किया तो महसूस किया कि इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है कि अली और फातिमा की बेटी इब्न ज़ियाद के सामने लाके खड़ी की जाए। ज़ैनब इब्न ज़ियाद के सामने लाके खड़ी की गई है। ज़ैनब को इब्न ज़ियाद के सामने हाजिर किया गया है, बस यही काफी है रोने के लिए। तो इब्न ज़ियाद से बढ़ के मलून यजीद है, जहां ज़ैनब जाने पे तैयार नहीं। इससे बड़ी मुसीबत ज़ैनब के लिए क्या है कि मैं यजीद के सामने नहीं जाऊंगा, मगर ये मुसीबत भी बर्दाश्त कर ली दीन के बचाने के लिए। कैदी आए दूर, तख्त पे यजीद, तख्त के नीचे हुसैन का कटा सर, यजीद के हाथ में छड़ी, लबाए हुसैन से छेड़छाड़। ज़ैनब ने निगाह मंजर देखा, निगाहें छुपा ली, झुका ली। मगर जो ज़ैनब के साथ छोटा सा काफिला है जिसमें कुछ कनीज़ें भी, कुछ बहनें, कुछ बेटियां हैं, उन्होंने बेचैनी को देखा तो बीवियों ने, बीबी ज़ैनब की बेचैनी देख के एक हल्का बना लिया और सिमट के बैठ गई कि ज़ैनब हल्के के दरमियान खुद को कदरे महसूस करेगी, निगाहों से कुछ बच सकती हूँ मैं। हल्के में दूर से बैठी हुई ज़ैनब को देख के मलूम कहता है कि ये खातून है जिसको दूसरी बीवियां हल्के में लिए बैठी। मुसीबत फिर शुरू हो गई ज़ैनब की। एक जरा से जो हल्की हुई थी मुसीबत की, बीवियों ने हल्के में घेर लिया था। वो कौन है तो किसी का ये हुसैन की बहन ज़ैनब है या अब्बास की बहन ज़ैनब है। तो ज़ैनब उठ के सामने आओ, मुझे तुमसे कोई बात करना है। अब इससे बड़ी मुसीबत ज़ैनब पे न पड़ेगी। सामने मुझे तुमसे कुछ बात करना। अब ज़ैनब क्या करे, अब तो बद्दुआ भी नहीं कर सकती। सर झुकाए बैठी थी कि कनीज उठी, हबशा की रहने वाली फिजा के अलावा कौन होगा। आके ज़ैनब के सामने खड़ी हो गई, जब तक मैं जिंदा हूं तू मेरी बीवी से दो बंदू होकर सामने बोला कि बात नहीं कर सकता, मैं ज़ैनब पे जुल्म न होने दूंगा। यजीद एक मरतबा इशारा किया किसी को, ताजिया ने मारो कनीज को हटाओ। कोई सिपाही ताजिया ने लेके चला के ज़ैनब के सामने जो कनीज खड़ी है ताजिया ने मार के उसे हटा दे। ज़ैनब को
फिजा को हटाने के लिए जालिम पढ़ रहा था कि मर्तबा फिजा की निगाह उठी तो उसने देखा हबशा की रहने वाली है, हबशा के सियापोश कुछ गुलाम यजीद के पीछे तलवारें लिए खड़े उसकी हिफाजत के लिए। तो एक मर्तबा उसने वहीं से आवाज दी, ये रिश्तेदार नहीं है, जान पहचान नहीं है, बस हम वतन है। कहे मेरे हबशे का भाइयों, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया है? तुम्हारी बहन को दरियाने मारे जाए, तुम खड़े हो देखो न जाने दर्द क्या था। एक मर्तबा गुलाम जज्बात में आ गए, सामने आए, ऐ अम्मी रोक दे जालिम को जो तादियाने मारने जा रहा है। अगर हमारी बहन को एक तादियाना लगा तो नदियां खून क्या बह जाएंगी। बिगड़े हालात से यजीद को मजबूर किया, इशारा किया रुक जाओ। फिजा पे तादियाने न लगे, हफ्सा के गुलामों को बचा लिया। मेरी बीबी ज़ैनब पे क्या गुजरी होगी, शायद करबला का रुख करके आवाज दी हो, ऐ मेरे भैया अपनी बहन की बेगसी दे, एक कनीज के बचाने वाले तो इतने मौजूद हैं, तो मगर तेरी बहन का बचाने वाला कोई नहीं। तू सर कटा के बाजू कटा के क्या तराई के किनारे सोया है कि तेरी बहन के बाजुओं में बस बांध के कशा कशा पिलाया गया। और अब दरबार यजीद में नौबत आ गई है कि मुझे यजीद के सामने दो बतों की गुफ्तगू करना पड़े। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युहुम क़लबी अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन जब्र का सर से छीनी मैं सगागे की रही जब्र का सर से छीनी मैं सगागे की रही हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू को रहे तेरे बाजू के सारे मस्की साक्षी गे ये मगर हो ना सका तेरे बाजू है जुदा मुझ पे है कश्मीरी जब्र सर से छीनी मैं सदा देती रही तू आया गाज़ी धूप में कूदा शजर खुद से आबाद का घर है बरहना मेरा सर क्या नहीं कुछ तो खबर है अलमगार वफा इस बहन को बाखुदा कुछ गाड़ा सी बनी तू आया गाज़ी जब्र सर से छीनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाज़ी आ गई शाम अलम लुट गए ये हरम देख पर जलती हुई हो गया कंगालम पुरसगेंगे के लिए
بادانی تو نایا غازی ابردا سر سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی کیا کہوں شعر میرے میرے گا ہم کو لیے یہ مسلمان سارے سیرے گڑھ سے گئے کبھی خلقت شامل کبھی بارہا ہم ہنسی تو نایا غازی ابردا سر سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی کتنی بے بس کی بہن اے شہنشاہ اے وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا راز کا جشن گزے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نایا غازی ابردا سر سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی خیر خواہی میں قضا سب سکینہ کو ملی گرک کے پر کا کفن بخشی دفنائی گئی اس گئی